بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ 19واں رکوع ہے، 18واں رکوع بلکہ اس کی آخری آیت ہے آج، 18واں رکوع ہے، اور نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 8واں رکوع ہے۔ اور سورہ اعراف میں جو ہم نے سابقہ آیات پڑھی ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا شدت غضب کے اندر جو ہے وہ قوم کو ڈانٹنا اور تختیاں تورات کی پھینک کر کے موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہونا، اور آگے سے سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمدہ اعلیٰ انداز کے اندر اپنا عذر پیش کرنا، اس کا تذکرہ تھا۔ اب ہارون علیہ السلام نے جب انتہائی جو ہے حلیمانہ، بردبارانہ اور جو ہے نرم لہجے سے عذر پیش کیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کفور ہو گیا۔ تا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالی سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولی اخی، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے۔ ظاہر ہے یہاں دونوں کی معافی کے لیے بڑا واضح معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی چونکہ شدت جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کے بھائی ہارون علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا، تو جبکہ بظاہر ہارون علیہ السلام نے اپنا کردار ادا کیا تھا، تو اس میں اللہ سے معافی مانگی، والے اخی، یا اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ تو بھائی کا معاملہ معافی کا بڑا واضح ہے کہ ظاہر ہے انسان ہے، بندہ کوشش تو پوری کرتا ہے کہ اگر بھائی سے بھی کوئی کمی رہ گئی ہو کچھ سمجھانے میں، تو یا اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور تو داخل کر لے ہم کو اپنی رحمت، کیونکہ دنیا میں کوئی کام اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دعا بڑی اہم دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی اور ساتھ رحمت کا مطالبہ۔ یہ آپ کبھی قرآن دعاؤں میں پڑھیں نا، تو قرآن دعاؤں میں آپ کو یہ اسلوب عام نظر آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام، صالحین کی دعائیں جہاں پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگی ہے نبی نے۔ نمبر ایک، اللہ سے بخشش، مغفرت، معافی مانگی، ساتھ اللہ سے رحمت کی دعا کی۔ آپ آدم علیہ السلام کو پڑھ لیں، ان کی دعا میں شامل تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ، اسی طرح اللہ نے قُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمین، اللہ تو معاف کر دے، تو رحمت فرما دے۔ تو اس لیے جو ہے وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور یہ دوسرا اسلوب، ایک تو یہ کہ دعا میں ان دو چیزوں کا التزام، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس سے اس کی رحمت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کے قرآن، آپ جو قرآن جی پڑھیں گے نا، تو یہ چیز آپ کو بڑی واضح نظر آئے گی، جس انداز کا کلام ہو رہا ہوتا ہے نا، اسی مناسبت سے بعد میں اللہ تعالیٰ کا وصف، اللہ کی صفت بیان ہوتی ہے۔ آپ پیچھے آگے آپ دیکھیں، رحمت کا مطالبہ ہے نا کہ یا اللہ معاف بھی کر دے اور رحم بھی فرما، تو آگے اللہ کی صفت بھی ارحم بیان کی کہ اللہ تو انت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ بڑھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عالم ہے نا، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، یہ دنیا میں ایک حصہ ہے،
نبی علیہ السلام جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے، جانور اپنے بچوں سے، حتیٰ کہ جانور بچوں کو پاؤں نہیں رکھتا، اسی لیے یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اپنی رحمت رکھی، اور 99 حصے رحمت کے اللہ کے اپنے پاس ہے۔ میں ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکڑا تھا بچڑے کو، یعنی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، بچڑے کی عبادت کی تھی، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب، ناراضگی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کو اپنے رب کی طرف سے باری غضب جو ہے وہ پہنچے گا، وذلت، اور رسوائی پہنچے گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر۔ اب یہ ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ یاد رکھیے بنی اسرائیل کے اندر دین کی جو ہے بدلنا، مرتد ہو جانا، اس کی سزا بھی قتل، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر اگر کسی بندے سے شرک کا ارتکاب ہوتا ہے، کوئی شرک اکبر وغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو ایسا بندہ بھی واجب القتل تھا۔ یہ ہم نے صاحب کا سبب بھی سمجھایا کہ یہ تو امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی کہ ان کے لیے شرک سے معافی کا معاملہ رکھ دیا، کہ معافی مانگو تو اللہ شرک بھی معاف کر دے، ورنہ بنی اسرائیل میں یہ معافی قتل کی صورت میں ہوتی تھی، اور پھر یہ قتل ہوا بھی باقاعدہ۔ اس کی تفصیل سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود جو ہے ہم نے کہا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا بھی اتخاذ العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، کہ ہم نے کہا کہ بچڑے کو جو معبود بنایا تھا اس کی وجہ سے جو ہے تم اپنی جانوں کا کرو، قتل کرو۔ تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قتل کا معاملہ پھر اس طرح ہوا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، وہ جو ہے پھر وہ سارے آگے بیٹھ گئے، اور وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی نا ان کو خنجر تھما دیا گیا، اور اللہ نے ان پہ گہرا جو اندھیرا کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر پھر ان نے دوسرے کو مارا، اس کے اندر جو مر گئے سو مر گئے، جو بچ گئے سو بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پھر معاف کر، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہ جو قتل ہو گئے وہ بھی توبہ ان کی قبول ہوگی، اور اگر کوئی بچ بچ گیا کس طرح تو اس کو بھی اللہ نے توبہ ان کی بھی قبول کر لی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے۔ اللہ مایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو، افطرا پردازی کرنے والوں، یعنی جو دین کے اندر رخنہ اندازی کرتا ہے، اپنی طرح پچڑے لگاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے منصب کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات اس کی ذاتی ہے، اپنی ہے، اور وہ اس کو اللہ کی بات باور کرا رہا ہے۔ جب وہ اس چیز کو دین جو پیش کر رہا اپنی رائے کو، یا وہ اپنی بات کو نبی کی بات میں پیش کرتا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ یا اس کا رسول کے مرتبے پہ رکھ کے بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بدترین ظلم ہے کہ بندہ ہو کر کے خالق یا منصب رسالت کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دعویٰ اس کا رسول ہونے کا نہیں ہے، لیکن وہ منصب وہ اختیار کر رہا ہے جو منصب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک نجزی المفترین جو ہے، اسی طرح ہم جو ہے بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اس لیے ہر بندہ جو اسلام میں ایسی کوئی جھوٹی باتیں میزش کرے، خواہ وہ بدعات کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، تو ان کی سزا بھی اللہ نے اس طرح رکھی۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، یعنی جو برائی کے مرتکب ہوئے، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے،
مَا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور وہ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ذکر کیا نا ان کی برائی کا، تو میں جو ایمان لائے اور برے اعمال، پھر انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد وہ ایمان والے بن گئے۔ تو اگر جو ہے گناہ ہو جائے اس کے بعد توبہ کرے بندہ، تو توبہ سے، ایمان کے اعمال سے، عمل صالح سے اس کے نیک گناہ، جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے دوسرے مقام پر تو صریح لفظوں میں بھی قرآن میں یہ میں سمجھایا ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے نا یہ گناہوں کو ختم کر دیتی۔ جیسے حد نبی میں ایک مسئلہ بھی پیش آیا، ایک آدمی جو مدینے کی حوالی جانب کوئی عورت تھی، آتی جاتی ہوگی بیچاری، تو اس آدمی کو نا شیطان نے برگلایا اور اس نے اس عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کی، بوس و کنار وغیرہ کیا، زنا تو نہیں کیا لیکن بوس و کنار وغیرہ کیا۔ خیر اسے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے زیادتی کی۔ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اذنبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو آپ ایسا کیجئے مجھے میرے جرم کی سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نماز کا وقت قریب تھا، آپ نے کہا نماز پڑھو، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، تو میں نے یہ معاملہ کر بیٹھا ہوں، آپ مجھے جو ہے وہ مجھے حد لگا دیں، مجھے معاف پاتا کہ پاک کر دیں۔ آپ نے اللہ کے بندے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھی، تو نے کہتا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی، تو آپ نے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک صحابی پھر آگے کہنے لگا یا رسول اللہ الہذا خاصتاً ام للناس عامہ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ گناہ کیا، نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کے ساتھ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اسی بندے کے لیے ہے کہ ساری امت واسطے؟ یہ اسپیشل کو آفر ملی ہے، یا اسپیشل اسی کے لیے خصوصیت ہے، یا سب کے لیے کہ بندہ گناہ ہو جائے اور بعد میں نیکی کر تو نیکی سے گناہ مٹ جائیں گے؟ آپ نے میں بل للناس عام، اللہ کے بندو صرف اس کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے کہ نیکی کے بعد گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا اہتمام کرے تو اس نیکی کی برکت سے اللہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اسی نبی نے یہ تعلیم بھی دی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ گناہ ہو جائے نا تو فوراً نیکی کرنے کا اہتمام کرو، مایا اس نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ مایا وَلَمَّا سَقَطَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب خاموش ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، حالانکہ عام ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی بڑا عظیم استعمال کیا، خاموش ہو گیا، یعنی گویا کہ یوں کہہ لو کہ جڑا بندہ شور پاؤندا نا یہو جی لڑائی یا خرابی دے موقع سے، یہ مطلب وہ کی کر رہا ہوندا ہے، وہ بندہ بھڑکا رہا ہوندا ہے۔ جی لڑائی ہوئے تو ایک بندہ ہلا شیری دینے والا ہوندا ہے، اور نہیں تو انج کر، تو غصہ کیا کرتا بندے کو؟ غصہ بھی بندے کو یہی ابھارتا ہے نا، ہلا شیری دیتا ہے نا کہ جناب تو یوں کیا تو ایسے کر، تو گویا کہ وہ آدمی اس کے اندر جب جذبات سے مغلوب ہو کے گالیں بھی دے دیتا ہے، ہاتھ وغیرہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصے کے لیے پھر لفظ بھی استعمال کیا کہ ساکا تھا، وہ چپ ہو گیا، غصہ وہ ختم ہو گیا۔ اولما ساکت عن موسیٰ الغضب، اور جب ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، یعنی خاموش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھر تختیاں جو تورات والی وہ اٹھائیں، وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور اس نے اٹھا لی تختیاں، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں نا معاشرے میں کچھ کام عقیدتاً غلط ہوتے ہیں، عقیدت میں، محبت میں، دنیاوی جو انداز کی محبت کا سٹائل ہوتا نا اس میں،
اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تو خیر شدت جذبات میں وہ تختیاں پھینکی نا، غصے میں تھی. تو بائی دا وے ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھیں گے نا تے اونوں اگر ڈگ پیا تاں بھی چوک کے چوم دینے اکھاں نوں لاؤن گے، کھولن گے تے چومن گے تے اکھاں نوں لاؤن گے. حالانکہ بھائی قرآن مجید جان بوجھ کے گرانا تو ایسے جائز نہیں، بے ادبی ہے، یہ تو حرام ہے. کیونکہ اللہ میں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. باقی جہاں تک معاملہ اٹھانا ہے، اٹھانے کے بعد چومنا، بھئی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا. احترام کیا ہے؟ احترام ہے اس کا، اللہ نے سکھایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ اپنے رب کی حفاظت میں آئیے، شیطان سے اللہ کی کیا کیجیے، پناہ مانگیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیے تاکہ شیطان آپ کو ورگلائے نہ. یہ ادب ہے اس کا. ہاں اگر وضو کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اگر وضو شرط نہیں ہے لیکن ہو جائے تو بہت اعلیٰ بات ہے. وضو ایک الگ اپنی جگہ پر عظیم عمل ہے اس معاملے کے اندر، لیکن اس انداز سے چومنا یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. ورنہ موسیٰ نے تختیاں اٹھا کے پہلے کیا کرتے، پہلے اس کو چومتے. مایا وفی نسخاتیا، اور اس کی تحریر میں تھا، مایا اس کی اس میں تحریر تھا، اس کی تحریر میں تھا ہدن، اس کا ہدایت والا ہونا، وہ رحمت، اور وہ رحمت تھی، یعنی وہ تختیاں وہ ہدایت والی تھی، یعنی لوگوں کی رہنما تھی. وہ رحمت للذین، اور وہ رحمت تھی ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے نا کہ وہ اس کو سمجھے، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. تو جو رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے رب کی بات کو سننا کیا، اسے سمجھنا کیا ہے. میں وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جو ہے ایک چن لیے 70 رجلا 70 بندے، یعنی وختار موسیٰ اور منتخب کر لیے، چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلا 70 بندے لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے. ہم نے کہا تھا لاؤ ان سے بھی، ان کو بھی سمجھا دیں. تو اب وہاں پر گئے تو قوم نے ایک نئے کام پا تھا جس کا اللہ نے سزا کا ذکر یہاں کیا ہے، جرم یہاں بیان نہیں کیا. جرم اللہ نے اسی کا سورہ بقرہ میں بیان کیا. مایا فلما اخذتهم الرجفۃ، جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. دوسرے کا انہوں نے کیا کیا تھا، زلزلہ کیوں آیا؟ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جا کر کے وہاں مطالبہ کر دیا کہ ارنا اللہ جہرۃ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اسی تو اللہ کو نہیں مانتے، سانو کی پتہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، پہلے سانو سامنے بخا اللہ کتنے. جب اللہ کو سامنے دیکھیں گے تو مانیں گے، باقی تو اللہ ہے یہ تو اسی نہیں مانتے. اور یہ نہیں بے ادبی معاملہ تھی. موسیٰ علیہ السلام نے تو شوق محبت میں یہ مطالبہ کیا تھا نا، تو قوم نے ضد ہٹ دھرمی اناد میں یہ مطالبہ کر دیا. اب دیکھو نا، دیکھنے کو ظاہر مطالبہ ایک جیسا ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو رب کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور ادھر قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام نے شدت شوق محبت کے اندر مطالبہ کیا ہے، جو بے ادبی کا انداز نہیں ہے، جس کو اللہ اچھے طرح سمجھا دیا. لیکن یہاں قوم نے ایمان مشروط کر دیا باطل شرط کے ساتھ، منا کے رب رب سن اپنا بہاوے تھے، اللہ نظر آئے گا تو منا کے نہیں، ایسے بھی نہیں مانتے. تو یہ اناد، عداوت اور یہ انکار کا انداز جو ہے، یہ انداز یہ کفر والا انداز تھا، اس لیے ان کو اللہ نے سزا دی ہے. تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا میا فلاں، تو وہاں پر میں اخذتهم الصاعقہ، ان کو بجلی کی کڑک نے آن پہنچا. جو بجلی کڑکے گی تو ہر شے پھر ہلنی ہے، تو اس کے زلزلہ بپا ہونا تھا. تو یہ دونوں چیزیں ہوئی ان کے لیے، وہ زوردار بجلی کڑکی اور یہ وہاں زلزلہ بپا ہو گیا. فلما اخذتهم الرجفۃ، جب پکڑ لیا ان کو زلزلے. قال، تو اب ہوا کیا، یہ سب ہوتے مر گئے، کام ہو خراب ہو گیا. پہلا کہ موسیٰ علیہ آئے تھے قوم بچہ بنا، قوم نے بچہ محبوب بنا لیا، انہوں نے سمجھایا سمجھویا کہ ہوں قوم کے 70 ذمہ دار سیانے چوکے لے کے آتے چلو تاکہ انہوں گل سمجھ آئے گی، تاکہ قوم سمجھنے نقصان ہو جائے گی. تو جنہوں نے بنیاد بنا سی وہ سارے اپنے جرم دی بنا دے ہوتے ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے التجا کی،
قال ربی لو شئت، اس نے کہا ہے میرے رب اگر تو چاہتا اہلکتا ہوں، تو ہلاک کر دیتا ان کو من قبل اس سے، یا اللہ جنہوں نے مار دے پہلے تو مار سکتا سی، اب میں نال لیا تو پھر ہی مارنے سن، بھی میرے لیے پھر بنی اسرائیل والا مسئلہ بڑا، پھر کون سمجھاؤ دے ہوں یہ سمجھاواں گا کیوں مرے کیوں، تو جرم کی قصور کی تھی، انہوں جرم ہے کس نوعیت دا سی، ظاہر ہے قوم کو مطمئن تو کرنا پڑے گا نا پھر، تو یا اللہ تو مار دے پہلے تو مار سکتا سی انہوں، ہاں جی لو شئت اگر تو چاہتا اہلکتہم من قبل تو ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے، تو یا اللہ مینوں مار سکتا سی، یا اللہ تو قادر ہے نا، چاہتا مجھے بھی مار دیتا ان کو پہلے مار دیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو خالق ہے ہم تیری مخلوق ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، یا اللہ اتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل السفہاء منا اس چیز کی وجہ سے جو کیا بیوقوف لوگوں نے ہم میں سے، کہ یا اللہ انہیں بیوقوفوں نے چاند مطالبہ کرتا ہے کہ وچوں کہ اسی تے تاں راہ ایمان لیواں جو رب سانوں نظر آوے، اللہ نو ویکھیا بغیر اساں مننا کوئی نہیں، تو یا اللہ ان دی حماقت دی وجہ یا اللہ سانوں ہلاک کر دے، یہ تو بیوقوف نے، تو یا اللہ یعنی پھر ہے مجھ سے یہ بھی مطلب سارے کا مطالبہ سب کا ایک نہیں تھا، لیکن ان میں سے کہ لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ مانیں گے تب جب ہمیں جو اللہ کو دیکھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہی الا فتنۃ، یا اللہ یہ تو صرف تیری ایک آزمائش ہے، تیرا ایک امتحان ہے کہ تو انہاں لوکاں نے مطالبہ کیتا تے اللہ تو انہاں لوکاں نو موقع تے مار چھڑے، تو چاہندا یہ تو الا بھی لینا، تو نے تو ان کا جائزہ لیا، امتحان لیا ہے، اس سوال کے اندر بھی اس سزا کے اندر بھی، ٹھیک ہے، کیوں اس امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کے امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے مایا تذل بہا من تشاء، تو گمراہ کر جس کو تو چاہتا ہے اس کے ذریعے، وتہدی من تشاء، تو ہدایت جس کو چاہتا ہے، کہ یہ چیزیں دیکھ کے کئی لوگ بات سمجھ آتے ہیں، کئی وہ الٹے دماغ کے ہوتے ہیں، ان سوئی پٹھی گھومتی ہے، وہ اور زیادہ ضد ہر درمی میں جا کے ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، میں انت ولینا، یا اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، لہذا فاغفر لنا وارحمنا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ، اب دیکھو پھر دعا میں وہی دونوں چیزیں آ گئی، معافی بھی مانگی اور رحمت کا مطالبہ بھی کر دیا، دعا میں دونوں چیزیں ہیں، فاغفر لنا وارحمنا، تو معاف کر دے ہم کو تو ہم پہ رحمت فرما، وانت خیر الغافرین، تم اللہ تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہترین معاف کر دینے والا ہے، ایک بار قال رب اغفر لی ولاخی، یا اللہ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ جنہوں نے بنا لیا بچڑا، جنہوں نے بچڑے کو محبوب پکڑ لیا بطور معبود، سینالہم غضب من ربہم، یہ کہ قریب پہنچے گا ان کو غصہ ناراضگی ان کے رب کی طرف، بہت بھاری غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، پہنچے گی رسوائی ذلت دنیا کی زندگی کے اندر، وکذالک نجزی المفترین، اور یہ جو جھوٹ باندھنے والوں کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں، والذین عملوا السیئات، اور وہ جنہوں نے جو عمل کیے برے، ثم تابوا من بعد، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک رب اس کے بعد جو ہے وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ولما سقط عن موسی الغضب، اور جب خاموش ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذ الالواح، ان تختیوں کو اٹھایا، وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین ہم لربہم یرحبون، تو ان میں لکھا ہوا تھا اس کا یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، مایا بختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے، فلما اخذتهم الرجفہ، جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رجع لو شب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، اللہ اگر تو چاہتا تو تو ان کو بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتا،
آفاتہلکنا، کیا تو ہلاک کر دے گا کرے گا ہم کو، بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے یہ کام کیا، ان ہی الا فتنتک، کا نہیں ہے مگر یہ تیرا ایک امتحان ہے، تو ذل بہا، تو گمراہ کر دے اس کے ساتھ، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور تو ہدایت دے جس کو تو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا وارحمنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحمت فرما، وانت خیر الغافرین، اللہ تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔